بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ مجھے وہ درود پاک کے موضوع پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا کرے۔ جو کچھ میں عرض کروں اس پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ مجھے اور سننے والے تمام سامعین کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ محترم بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بچوں، آج کچھ باتیں آپ سے کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات تو میں کوئی مفکر نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں۔ میں سمپل ایک درود پاک سے محبت کرنے والا نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ گار سا امتی ہوں۔ اپنے دفتری کاروبار اور درود شریف پڑھنے کے علاوہ سارے دن میں میرے لیے سب سے بہترین ٹائم وہ ہوتا تھا جس میں اپنے دوستوں کو، اپنے کولیگز کو، اپنے جاننے والوں کو درود شریف کی کوئی برکت بتاتا تھا، کوئی فضیلت بتاتا تھا۔ پھر دل نے کہا اس چیز کو بڑھا، تو میں نے اپنے واٹس ایپ سٹیٹس کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے اپنے جاننے والوں کو یا جتنے میرے فون میں کانٹیکٹس ہیں ان سب کو درود شریف کی فضیلتیں سینڈ کرنی شروع کر دیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تیسرا جو اللہ نے مجھے جس کام کی توفیق دی وہ فیس بک کے تھرو مختلف گروپس میں درود شریف کے متعلق احادیث اور واقعات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ چند ایک میں نے احادیث شیئر بھی کی ہیں اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ بہت سے بھائیوں اور بہنوں نے ان کو پسند کیا ہے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ سارے دن میں لائکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے 20 یا 25 وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں، اور ان 20-25 میں سے 5 یا 6 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درود شریف لکھتے ہیں کومنٹس میں، اور جو درود شریف کومنٹ میں لکھتے ہیں نا وہ میرے لیے بہت خاص ہیں۔ میں نے ایک جگہ درود پاک کی کتاب ہے آب کوثر، اس میں پڑھا تھا جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ کسی کتاب میں نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اس کے آگے درود شریف لکھ دیتا ہے، یا کوئی احادیث لکھ کر اس کے آگے درود شریف لکھ دیتا ہے، جب تک وہ درود اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے ہم جیسے گناہ گاروں کی۔ ایک دفعہ درود شریف لکھ دینے سے ہمارے لیے فرشتے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ جو فیس بک گروپس ہیں، فیس بک پیج ہیں، فیس بک پروفائل ہیں، یہ چلتے رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج یہ ختم ہو جانی ہے، نہیں، یہ گروپ، یہ فیس بک پروفائل چلتے رہنا ہے۔ یہاں کسی نے ایک بار درود شریف پڑھ لیا یا لکھ دیا تو مجھے اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ وہ فرشتے اس لکھنے والے کے لیے بھی استغفار کریں گے جو کہ فیس بک پہ لکھ رہا ہے۔ دوسری میری آپ بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ آج صبح ایک بھائی نے مجھ سے ایک سوال کیا درود شریف کے حوالے، مجھے اچھا لگا ان کا مجھ سے کچھ پوچھنا۔ جتنی میری اوقات ہے، جتنا میرا علم ہے، میں شیئر کر دیتا ہوں، میں چھپاتا نہیں ہوں۔ باقی میرا رب جانے، میرے رب کے حبیب جانے کہ انہوں نے کس کا رابطہ مجھ سے کروانا ہے اور کون سا علم مجھ سے شیئر کروانا ہے۔ لیکن میں آپ سب بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بزرگوں سے ایک بات کہوں گا
جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا تو شیطان ہمارے دل میں مختلف وسوسے ڈالتا ہے، یہ نہ کر، وہ نہ کر، یہ غلط پڑھ رہا ہے، یہ قبول نہیں ہے، اس طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی وسوسہ ہو یا کوئی بات پوچھنی ہو تو بلا جھجک فیس بک کی ان باکس میں یا اسکرین پہ میرا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اس پہ آپ اپنا میسیج سینڈ کر سکتے ہیں۔ بیٹیاں اور بہنیں جتنی بھی ہیں وہ یقین رکھیں کہ ان کے نمبر رازداری کے ساتھ رکھے جائیں گے اور حتی الامکان ان کو اور بھائیوں کو انفارمیشن دی جائے گی جتنی میری اوقات ہیں۔ پھر ایک دفعہ کہوں گا، میری پوسٹ کے نیچے کمنٹس کر دیا کرو۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز یہ بھی کہوں گا، یہ میں نے کوئی گروپ کو نہیں یا میں نے اپنی یوٹیوب کو نہیں بڑھانا، مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے اس کے، لیکن میں سمپل ایک بات کرنے لگا ہوں۔ جس طرح میں فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ احادیث شیئر کر رہا ہوں، درود شریف کے واقعات بھی آگے چل کے شیئر کروں گا، بالکل اسی طرح اچھی بات پھیلانا ایک نیکی ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کو اگر میری یہ ویڈیو یا میری پوسٹ پسند آیا کرے نا تو اس کو شیئر کر دیا کریں، اور وہ شیئر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور نیکی کبھی کسی کی رائے گاہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک کلمہ شریف یا کوئی قرآن کی ایک آیت یا درود شریف کا ایک ریفرنس شیئر کیا جائے۔ حضرت باغ حسین سرکار درود شریف کے محب تھے، اپنی زندگی میں اربوں کی تعداد میں درود شریف پڑھا۔ وہ ایک بات کہتے ہوتے، ان کا فرمان ہے کہ ریس لگاؤ درود شریف پڑھنے میں، یہ تو ہمیں قبر میں جا کے پتہ چلے گا کہ ہم کیا کما کے لائے ہیں۔ اس دنیا میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہمارا درود شریف کوئی فائدہ نہیں دے رہا، قبر میں جب آنکھ کھلے گی نا تو مجھے پورا یقین ہے یہ نیکی، یہ درود شریف کا کوئی ریفرنس بتا دینا، کسی کا کوئی مسئلہ حل کر دینا، کوئی آیت کا ترجمہ بتا دینا، یہ نیکی ہمیں بخشوائے گی۔ وہاں پہ ہمیں نا پل پل نیکیوں کی ضرورت پڑنی ہے۔ تو اس لیے ان درود پاک کی پوسٹ کو، درود پاک کے ریفرنس کو، کسی اچھی بات کو پھیلا دیا کریں۔ ایک شیئر کے بٹن سے کچھ نہیں جانا، لیکن شاید میری اور آپ کی بخشش کا سبب بن جائے۔ پھر سے کہنے لگا ہوں، میرے لیے وہ بہنیں، وہ بھائی اور وہ بچے بہت اہم ہیں جو کمنٹس میں درود پاک لکھتے ہیں۔ میری پوسٹ پر، میری پکچرز پر، میری یوٹیوب ویڈیو پہ کمنٹ کیا کرو اور صرف درود شریف لکھ دیا کرو، اس کا ثواب آپ کو ملنا ہے، اس کا ثواب آپ کو ملنا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے درود پاک کثرت سے پڑھنے اور لکھنے کی توفیق دے، اور درود پاک کا نور ہمارے سینوں میں بھر دے۔ پھر دیکھو کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ آج ہمارے گھر میں نا بہت ساری پریشانیاں ہیں، کہیں رزق کی کمی کا مسئلہ ہے، کہیں برکت نہیں ہے، کہیں آفتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، کسی بچی کا رشتہ نہیں ہوتا، فالتو میں پیروں فقیروں کے پاس جا رہے ہیں جو کہ وقت کا ضائع بھی کرتے ہیں، پیسے کا بھی ضائع کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ اس سے آگے کی بات کو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ تو میں ان تمام بچوں، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو کہوں گا کہ ہر جگہ جانے سے بہتر ہے میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کملی کا دامن پکڑ لیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں کثرت سے۔ اچھا، اب کثرت میں ایک چیز یاد رکھیے گا، 100 سے لے کر 1,00,000 تک اور زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ توفیق دیں وہ سب کثرت میں شامل ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ 313 بار درود شریف پڑھنا بھی کثرت میں شامل ہے۔ 100 دفعہ پڑھیں، 313 دفعہ پڑھیں، 500 بار پڑھنا رزق میں برکت کا وسیلہ بنتا، 1000 پڑھنا کم سے کم مرنے سے پہلے جنت میں مقام دیکھنے کی سعادت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ اس سے زیادہ جتنا اللہ آپ کو توفیق دے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، درود پاک کے مسائل کو سمجھا کریں،
اللہ پاک آپ کو اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کثرت سے درود پاک پڑھنے اور لکھنے کی توفیق عطا کریں۔ کسی کو کوئی چیز پوچھنا ہو تو میرے واٹس ایپ نمبر سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے، تو اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ جتنا میری اوقات ہوگی، جتنا میرا علم ہوگا، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔